نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہارون رشید رحمہ اللہ تعالیٰ نے 500 دینار اشرفیہ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر کیے۔ حضرت لیث ابن سعد رحمہ اللہ کی اس کا علم ہوا تو انہوں نے 1000 دینار حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس نذرانے میں بھیجے۔ بادشاہ کو جب اس کا علم ہو تو وہ ناراض ہوئے کہ تم رعایا ہو کر بادشاہ سے بڑھنا چاہتے ہو۔ بادشاہ نے کتنے بھیجے؟ 500، اس نے کتنے بھیجے؟ 1000۔ یہ میرے توہین مقصود ہے۔ لیث رحمہ اللہ نے کہا امیر المؤمنین یہ بات نہیں، بلکہ آج کل میرے روزانے کی آمدنی 1000 دینار ہے۔ مجھے غیرت آئی کہ اتنے بڑے جلیل القدر امام کو میں نذرانہ نہ پیش کروں اور اپنے ایک دن سے بھی کم آمدنی دوں۔ لیث رحمہ اللہ کا مستقل معمول بھی تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت 100 اشرفیہ سالہ نظر پیش فرماتے تھے۔ یہ اشرفیہ اس ٹائم سونے کے ہوتے تھے، سونے۔ اس کی قیمت آج کل ایک اشرفیہ کی قیمت مثال کے طور پر کچھ اشرفیہ 1 تولہ بن جاتا تھا۔ 1 تولہ کی قیمت آج کل کتنے ہیں؟ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ روپے۔ ان کے علاوہ بھی نذرانہ آتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی فضل حضرت امام مالک رحمہ اللہ بسا اوقات مقروض رہتے تھے، قرض خواہ۔ اور خود یہ حضرت لیث رحمہ اللہ تعالی ابن سعد مشہور محدثین اور علماء میں سے ہیں، یہ عالم بھی تھے، ٹھیک ہے، عالم بھی تھے، جس کی وجہ سے جن کے روزانہ کی اس وقت آمدنی 1000 اشرفیاں تھی، مگر عمر بھر بھی کبھی ان کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ مختلف زمانوں میں ان کی آمدنی مختلف رہتی تھی، اور ایسا ہوا کرتا تھا کہ آمدنی کم و بیش ہوتی رہا کرتی، لیکن زکوٰۃ کی زمانے میں واجب نہ ہوئی۔ مطلب یہ کہ اس کے جو روزانہ آمدنی تھی نا، یہ جو حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ 1000 اشرفیہ تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آتے تھے فقیروں کو بانٹ دیتے، اپنے پاس اتنا مال نہیں رکھا کہ وہ کسی اور کو زکوٰۃ دیتے، ہمیشہ مستحق رہتے، خود ہی مستحق رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اشرفیہ آتے یہ فقیر کو کیا کہتے؟ بانٹ رہتے تھے، اپنے پاس کبھی زندگی بھر اس نے مال جمع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ محمد بن رمح کہتے ہیں کہ حضرت لیث رحمہ اللہ کی سالانہ آمدنی ہر سال 80,000 دینار تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ان پر ایک دم کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں کی۔ خود ان کے بیٹے شعیب کہتے ہیں کہ میرے والد کی آمدنی 20,000 اشرفیہ سالانہ تھی، مگر ہمیشہ مقروض رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے علماء، یہ تھے صحیح علماء، ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارے پاس پیسے آ جائے تو ہم آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ آج کل علماء کے پاس جب پیسے آتے ہیں تو دین کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یا لیث رحمۃ اللہ محدثین میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی سالانہ جو روزانہ کی آمدنی 1000 دینار تھی، 1000 آج کل کروڑوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود علم کو نہیں چھوڑا، حفظ کو نہیں چھوڑا۔ آج کل ہم مثال کے کوئی عہدہ آ جاتے ہیں سب کو چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اس لیے پیدا ہوئے تھے تاکہ اور لوگوں کی خدمت کر سکے۔ امام مالک رحمۃ اللہ اس کے ٹائم موجود تھے، وہ سب سے بڑے محدثین وہی تھے، جس کی آمدنی وہاں جاتی تھی۔ خوش قسمت وہ ہیں جن کی آمدنی نیک صلحاء لوگ کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ تمہارا تو عام کیا تمہاری آمدنی وہ نیک لوگ کا ہے، متقی لوگ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی آمدنی ان جگہ پر خرچ ہوتی تھی، صحیح۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان بزرگوں کی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیک کام میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح نیت بھی عطا فرمائے۔ آج کل ہم دیتے ہیں تو پر احسان بھی کرتے ہیں کہ میں نے تجھے دیا ہے، نہ نہ نہ، بلکہ تم اس کے محسن بنو کہ وہ اس نے تم سے لیا ہے۔ اگر وہ تم سے نہ لیتا زکوٰۃ پھر تم کسی دیتے؟ وہ تم زکوٰۃ نہ تو پھر تم کسی دیتے؟ بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے میرا زکوٰۃ لیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو جب تک ہم کسی اور کو نہیں دیں گے نا، اپنی زندگی میں کیا یہ برکت نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کیا کریں توفیق عطا فرمائے۔